اکثر وہ ہمایوں صاحب جب اٹینڈنس چیک کرنے آتے تھے, کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا اگر فرسٹ ہاف میں اٹینڈنس ہو جاتی تھی تو بہت سارے بچے سلپ آؤٹ کر جاتے تھے اس میں بالکل ٹورڈز 9 o'clock. تو پھر جب میم کو پتہ چلا اور سعید صاحب کو پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہمایوں صاحب کلاس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے آئیں گے. تو ہم لوگ کبھی 9:30 پہ کلاس اینڈ ہوتی تھی, 6 to 9 6 to 9 ہوتی تھی, تو ٹورڈز 9 o'clock ختم ہوتی تھی. تو ہمایوں صاحب ایک آدھ دفعہ آتے تھے تو کلاس میں بچے نہیں ہوتے تھے, پھر ہم سب ہمایوں صاحب کو پڑھ جاتے تھے کہ آپ آئیں, ہمیں نہیں پتا تھا, یہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے میں آؤں گا, میں مسڈ کال دے دوں گا, کلاس میں آ جانا, میں پھر آؤں گا. those were small moments. السلام علیکم, میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کافی ود الومنائی. آپ کی ملاقات گرینویچ کے ایکس اسٹوڈنٹ سے کراتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تعلیمی سفر گرینویچ کے ساتھ کیسا گزرا. اور آج کی جو ہماری الومنا ہیں انہوں نے بہت کچھ گرینویچ کے لیے کیا, اور آج بلانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ حالیہ انہوں نے کچھ ان کو اچیومنٹ بھی ملی ہے, تو ہم نے سوچا ان کو پروگرام میں بلائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کی کریئر کے حوالے سے بھی بات کری جائے گی اور گرینویچ میں جو آپ نے جو بھی اپنا وقت گزارا وہ کیسا رہا. کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو اور جب تعلیمی سفر کا آغاز کرتے ہو تو آپ ڈفرینٹ ہوتے ہو, اور جب آپ گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہو تو آپ پورا پریپیئر ہو جاتے ہو, جس میں انسٹیٹیوشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ہم ویلکم کریں گے آج کی جو ہماری الومنا ہے وجیہ آفریدی. وجیہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی گرینویچ یونیورسٹی. ہاؤ آر یو؟ ویری ویل, تھینک یو. سو وجیہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہی ہیں, کس سیکٹر سے وابستہ ہیں اور آج کل کیا چل رہا ہے؟ میں نے MBA اپنا کمپلیٹ کیا تھا 2006 میں. پھر I started off with banking. HSBC was my first job. Currently I'm working for MCB and Greenwich سے ایسوسیشن اور کچھ اپنی محنت. تو I have been with banking for the past 15 years now. So you are a banker, right? I'm a hardcore banker. Okay. Never thought I would get into banking, but yes. Okay, so your MBA was in finance, right? No, Or banking? marketing. Marketing. Yes. Okay, you are the marketer actually. Yes. Perfect. Now I'm into sales, but yes, I market how you should be getting a certain product. Perfect. So tenure کون سا تھا آپ کا, کس year میں آپ نے enroll کرا؟ 2002 سے 2006. So I was in the graduating class of 2006. Okay, MBA executive, right? It was a regular MBA, کیونکہ MBA گرینویچ اس وقت جتنا اب ایکسپینڈ ہو گیا اس وقت نہیں تھا. صبح میں BBA کی کلاسز ہوتی تھی اور شام میں ریگولر MBA کی کلاسز ہوتی تھیں. تو it was a regular MBA, کیونکہ کلاس رومس کم ہونے کی وجہ سے ہم 6 to 9 کے اس میں ہوتے تھے. اچھا, آپ اس وقت کے ڈفرینس کو اگر ہم کریکولم کو دیکھیں, کلاسز کو دیکھیں, اب ٹیچنگ از ویری ایڈوانسڈ, ٹھیک ہے, اب آپ ڈیجیٹل پہ بھی جا رہے ہو, گیس سیشن تو تب بھی ہوتے تھے آئی گیس, لیکن آپ ڈفرینٹ طریقے سے یا ڈفرینٹ ٹائپ سے آپ ٹیچنگ کے میتھڈس کو فالو کر رہے ہو. کووڈ کے بعد تو آپ اور زیادہ جو ہے وہ ٹیچنگ کو آپ نے ڈائیورسفائی کر دیا. آپ نے کمپیئر کیا ہو کہ ابھی کے MBA میں کیا فرق ہے اور اس وقت کے MBA میں کیا فرق تھا؟ آئی تھنک ابھی کے MBA میں اور اس وقت کے MBA میں کوئی اتنا میجر فرق نہیں ہوگا, بٹ یس آئی وڈ سے جو اس وقت اسٹوڈنٹس کی رسپیکٹ ہوتی تھی ٹیچرس کے لیے, آئی وڈ سے وہ ہمارے زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ تھی. ناٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ ہم لوگ تھے, لیکن شاید اس وقت ہماری ڈپینڈنس ڈیجیٹل چینلس پہ کم تھی. ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو دیر از نو ادر وے آؤٹ رادر دین سٹنگ ود دا ٹیچر اینڈ انسٹرکٹر اینڈ بکس اینڈ نتھنگ. یہ نہیں کہ گوگل سے اٹھایا, کاپی پیسٹ کیا اور دے دیا نا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2002 and 2006. اتنے ایڈوانس زمانے نہیں تھے, فیس بک اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں, بنک کرنے کا بھی سین کم ہی ہوتا تھا. تو آئی ریممبر جب ہم لوگوں کا ایڈمیشن ہوا اینڈ مائی بردر کیم ٹو می, بیکاز میں اور میرا بھائی ہم دونوں یہاں سے تھے, تو ہی سیڈ وی ہیو ٹو گیو 3 اسٹیمپڈ انویلوپس, اس پہ ٹکٹس ہونے چاہیے وہ سبمٹ کرنے. اور میں نے کہا یہ کیوں کرنے؟ ہی سیڈ بیکاز اسی پہ اٹینڈنس آئے گی. تو آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہم لوگ ٹرنز لے کے وی وڈ مانیٹر دا کوریئر کہ کہیں آیا تو نہیں, ایسا نا اٹینڈنس پیرنٹس کے ساتھ شیئر ہو اور اس میں کوئی چیز ہو, تو وی وڈ کیپ اے ٹریک کہ پوسٹ مین آنے والا ہے یا کوریئر سے کوئی آنے والا ہے. تو دوز ور گڈ ڈیز. اس وقت کا جو یہ خوف تھا کہ پیرنٹس کو نہ پتہ لگ جائے, مارکس کی ہم کو ایک وحشت آتی تھی کہ ہمارے مارکس بھی کم آ گئے تو ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی. ہماری آئی تھنک ہماری گیجٹس پہ ڈپینڈنس کم تھی, لوگوں کے اوپر زیادہ تھی, which is why I think it played a significant role in relationships, in the bonding. آج بھی اگر مجھے اپنے کسی ٹیچر کے 2006 میں جنہوں نے مجھے پڑھایا, if I give them a call, they know who exactly I am. اگر میرا نمبر نہیں بھی سیوڈ ہو, میری آواز سے پہچان جاتے ہیں کہ میں ہوں. تو that was the bond that we shared back then with the teachers, جو آئی تھنک آج کل کے زمانے میں مجھے لگتا ہے بہت کم ہے. اس لیے کہ اب اس بانڈ کو ریپلیس کرنے کے لیے ڈپینڈنس یا کو ایگزسٹ کرنے والے فیکٹرز بہت زیادہ ہیں. بہت خوبصورت بات. سو گرینویچ کا کون سا ایسا مومنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ
آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہوا یا یہ میں نے کیوں کر دیا, اور آج بھی اگر میموریز پہ جائیں آپ اس بات پہ ہنستی ہوں, کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں گی؟ بہت سارے تھے. فار ایگزامپل اکثر وہ ہمایوں صاحب جب اٹینڈنس چیک کرنے آتے تھے, کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا اگر فرسٹ ہاف میں اٹینڈنس ہو جاتی تھی تو بہت سارے بچے سلپ آؤٹ کر جاتے تھے اس میں بالکل ٹورڈز 9 o'clock. تو پھر جب میم کو پتہ چلا اور سعید صاحب کو پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہمایوں صاحب کلاس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے آئیں گے. تو ہم لوگ کبھی 9:30 پہ کلاس اینڈ ہوتی تھی, 6 to 9 6 to 9 ہوتی تھی, تو ٹورڈز 9 o'clock ختم ہوتی تھی. تو ہمایوں صاحب ایک آدھ دفعہ آتے تھے تو کلاس میں بچے نہیں ہوتے تھے, پھر ہم سب ہمایوں صاحب کو پڑھ جاتے تھے کہ آپ آئیں, ہمیں نہیں پتا تھا. یہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے میں آؤں گا, میں مس کال دے دوں گا, کلاس میں آ جانا, میں پھر آؤں گا. دوز ور اسمال مومنٹس اینڈ دوز ور گڈ ڈیز جہاں پہ ہم لوگوں کی اٹینڈنس مانیٹر ہوتی تھی. کئی دفعہ ایک ٹیچر آئی, وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی آج میرا MBA کا کورس پڑھا رہی ہیں. آئی تھنک مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی, کچھ ہو گیا تھا, سم تھنگ ہیپنڈ. نیو سیمسٹر اسٹارٹ ہوا تھا رائٹ, نیو سیمسٹر اسٹارٹ, پہلی کلاس, وہی ٹیچر کو مجھ سے لینا تھا. اور کسی نے کوئی حرکت کی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, کافی پرانی ہے, میرے گروپ ممبر نے کوئی حرکت کی اور نام میرا لگا دیا. تو وہ پورے ڈرینیج میں مجھ سے انہوں نے پوچھا وجیہ کون ہے, تو آئی ڈڈ ناٹ نو کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی آئی ڈونٹ نو اس وجیہ. تو یو نو دوز ور اسمال مومنٹس, بٹ یس کوئی اتنا میجر بلنڈر نہیں ہوا یا کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی کہ ہمیں اس کو پیچ اپ کرنا پڑے. بٹ یس وہ وقت بہت اچھا تھا. ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کی کیا ہوتی تھی اس وقت؟ 2002-06 میں مجھے CBU اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں تھا, اتنے ریسپانس نہیں تھے. آپ لوگ کیا کرتے تھے کلاس کے بعد؟ اگر 9 بجے بھی آپ, ظاہر سی بات ہے MBA آپ لوگ اینڈ میں کر رہے ہیں اور آفس بھی جا رہے ہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ دا سچویشن, تو کہاں نکلتے تھے؟ کیا تفریح آپ لوگ کی ہوتی تھی؟ کلاس بنک نہیں کرتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ کلاس بنک تو نہیں ہوتی تھی, لیکن ایز سچ ہم لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ بیکاز میں تو پڑھ نہیں رہی تھی, میں جاب نہیں کر رہی تھی. آئی واز اونلی اسٹڈینگ اینڈ ہارڈ کور. آئی واز اسٹڈینگ بیکاز مائی فادر ہیڈ اے ویری سمپل کانسیپٹ دیٹ اف یو اسٹارٹ ورکنگ تم دونوں چیزوں کو بیلنس نہیں کر پاؤ گے. اینڈ ہی واز رائٹ. تو ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ جو ہمارے میرے گروپ کے باقی ممبرز ہوتے تھے وہ پڑھ رہے ہوتے تھے, تو وی وڈ ڈیسائڈ اپون اسپاٹ جہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنے سارے کوئز, مارکیٹنگ کی اسائنمنٹس, جن پہ ہماری تھریشنگ ہوتی تھی, مطلب سمی کے ہے, طاہر حسین, دوز ور دا جیمز ہو ٹاٹ اس, اینڈ ہم لوگ ان کے لیے ایسے پریپیئر ہوتے تھے جیسے آج اپنے اپریزلس کا ڈر ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو ہم لوگ پھر ایسے بیٹھ کے پڑھتے تھے, پھر وی وڈ کور اپ کہ یہ کویشچنز ہیں, یہ نہیں ہیں, کسی نے مس کر دی, ایسے ہیلپ کر دی. تو دا کانسیپٹ آف ٹیم ورک اینڈ ہیونگ somebody's back, those were the things we witnessed back then in Greenwich. پرفیکٹ. سو وجیہ کون سا, پروفیسر سارے اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سب اپنا بیسٹ سے بیسٹ اسٹوڈنٹ کو دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم اسٹوڈنٹس جب ہوتے ہیں یا ہمارے کوئی ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں زندگی بھر ہمیں یاد رہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو پڑھایا ہماری پرسنالٹی کو بالکل ہی چینج کیا. مجھ سے پوچھیں گے تو میری بھی 2 سے 3 ٹیچرس ایسے ہیں جنہوں نے مجھے مارکیٹنگ پڑھایا, تو میں سمجھتا ہوں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, گرو ہیں مارکیٹنگ کے. تو ایز فار ایز یور کنسرن, آپ نے جب پڑھا کون سا پروفیسر تھا جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس نے بیسٹ دیا ہے مجھے؟ اب مجھے یاد ہے کہ میرا آرٹس کا بیک گراؤنڈ تھا, سو آئی ہیڈ انگلش لٹریچر ایز اے میجرس اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گو ٹو کراچی یونیورسٹی. لیکن یہ بات آپ سے میں کری ہوں 2002 کی, تو میرے پیرنٹس آف کورس تھوڑے ریلکٹنٹ تھے کہ کراچی یونیورسٹی جائیں گے, حالات خراب ہیں. تو آئی ریممبر میرا اورینٹیشن کے بعد روفی سرور واز ون آف دا ٹیچرز, اور وہ ہم لوگوں کو مائکرو اکنامکس واز ون آف دا کورسز. تو وہ میرا کورس تھا, اور میں نے پہلی کلاس لی کوئی 2 گھنٹے کی, تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ واٹ ایگزیکٹلی شی ٹیچنگ, بیکاز اگین آئی واز کمنگ فرام اے بیک گراؤنڈ جہاں پہ میں نے کبھی یہ کورس آف نہیں کیا تھا. تو بریک میں نے ان سے کہا کہ میم مجھے لگ رہا ہے آئی وونٹ بی ایبل ٹو کوپ اپ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, بیکاز یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے اکانومیز آف اسکیل کیا ہے, بریک ایون کیا ہے. آئی ہیو نو نالج. اینڈ شی سیڈ ٹرسٹ می وجیہ, اگر ان لوگوں کو پتہ ہے اور تمہیں کچھ نہیں پتہ, تمہارے کانسیپٹس اتنے ہی اسٹرانگ ہوں گے اور تم اتنا ہی اچھا انڈرسٹینڈ کرو گی ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دیز. اینڈ شی واز رائٹ. اب اگر کوئی اس چیز کا امپیکٹ یہ ہوا, اب اگر کوئی میرے پاس جاب کے لیے آتا ہے, کہتا ہے کہ میں بالکل فریش ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تم سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھے گا, کیونکہ جو آلریڈی میرے پاس بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. تو یہ مجھ سے ریزننگ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا انڈرسٹینڈنگ ایشو ہو. سنس یو آر فریش یو ول پک اٹ اپ بیٹر دین اینی بڈی ایلس. تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. آئی ہیڈ روفی سرور ایز ون آف دا بیسٹ ٹیچرز. آئی میٹ ہر فیو ڈیز بیک. طاہر حسین واز ون آف دا بیسٹ ٹیچرز. کانسیپچل پڑھاتے تھے بالکل. سمی کہر, these were the finest teachers جن کے لیے ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ آپ مینجمنٹ پہ کویشچنس کریں, آپ کسی چیز پہ کریں, آپ اپریزلس پہ کویشچنس کریں.
آج وہ ریئل لائف سچویشنز ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو دیٹ از ویئر وی کین ریلیٹ اینڈ وی کین انڈرسٹینڈ اینڈ گیٹ اے بیٹر آئیڈیا کہ انہوں نے جو پڑھایا اس کا یہ مطلب تھا. تو جس طرح سے ساری چیزوں کو بتا رہے, آئی کین امیجن کہ جو پڑھایا اسی طریقے سے آپ انڈسٹری میں ایکسل کر رہے ہوتے ہو. ایبسلیوٹلی. وہ کانسیپٹ جو کلیئر کیے جاتے ہیں, اگر تھیوری لے کے چلنا تھا تو پھر آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے, ڈفرینٹ کیوں ہوتے ہیں آپ؟ ڈپارٹمنٹ جو لیڈ کر رہے ہو, ہیڈ کر رہے ہو, جو آپ کے دماغ میں کانسیپٹ دینا بڑا آسان ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پھر یہ آپ کا اپنا آرٹ ہے. آپ کو پتہ ہے 2002 میں جب ایک لے آف کا اور 2005 میں ریسیشن کا گلوبلی آیا تھا, تو آئی ریممبر ہم لوگ سمی کہر سے پرنسپلز آف مینجمنٹ پڑھ رہے تھے, تو ہم لوگوں نے بتایا کتنے لے آف ہو رہے ہیں, واٹ ایگزیکٹلی از دس. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم اس کو لے آف کہہ رہے ہیں, ہم ڈاؤن سائزنگ کہہ رہے ہیں, بٹ دا کمپنیز آر کالنگ اٹ اپ سائزنگ. تو وہ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا کیا مطلب تھا, بٹ آج آپ امپلیمنٹ کریں تو یو وڈ سی واٹ ایگزیکٹلی اٹ از. کمپنیز گیٹ ریڈ آف یو اینڈ دے فیل کہ انہوں نے بہت کوئی اچھا کام کیا, دے سیونگ یور سیلری اینڈ دس از ناٹ ریلی ڈاؤن سائزنگ, دس از اپ سائزنگ, سیونگ سرٹن کاسٹ جو وہ آپ کو دے رہے ہیں. اینڈ سیم ابھی اسی چیز کو میں کنیکٹ کروں گا, کووڈ آیا تو پروفیسرس نے 2-3 بڑی اچھی بات بولی کہ سر آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کووڈ میں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, وائی یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نیو مارکیٹ دیٹ آر اوپن ان کووڈ. ڈیجیٹلائزیشن کی ہم نے بات کی, ہم نے اتنا دیکھا کہ لوگوں نے پورے آن لائن پہ سوئچ کیا. آپ یہ دیکھیں پرانی مارکیٹس شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں لیکن نیو مارکیٹس بن رہی ہیں, ان کی جگہ بن رہی ہے. آپ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرو گے. مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی. چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کے بیسٹ ٹیچرس ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وجیہ کو خوف کس ٹیچر سے آتا تھا کہ بھائی ان کی کلاس مجھے نہیں چھوڑنی. فرید عباد, شی واز اے ٹیرر. مجھے بہت ڈر لگتا تھا ان سے, اور وہ ان سے کبھی کوئی وہ بہت پرٹیکولر تھی. مطلب سنڈے کو صبح 9 بجے اٹھنا, آئی ایم این ارلی رائزر, بٹ صبح والی کلاسز, صبح والی کلاس, فرید عباد اور شور, غصہ, بس اتنی دیر کی بریک ہے, 10 منٹس کے اندر واپس آنا ہے. پرنسپل اور ڈسپلن انہوں نے سکھایا, لیکن ڈر لگتا تھا جتنی دیر یہ 3 گھنٹے کی کلاس ہو رہی ہے, بس یو جسٹ وانٹیڈ ٹو گیٹ اوور اینڈ ڈن ود آن اے گڈ نوٹ اینڈ ناٹ گیٹ انٹو ٹربل. اینڈ سنڈے والے صبح کی کلاسز میں کہ ویکینڈ آپ نوکری نہیں بھی کریں لیکن آپ کے کوئی ایونٹ آ گیا, شادی ہو گئی, یا کسی کے آپ نے چلا جانا ہے یا ٹریول کرنا ہے, واپس ہی آنا ہے, کہ سنڈے آپ دیر سے کیفیٹیریا نہیں کھلا ہوتا تھا صبح 9 بجے, وہ بہت بعد میں کھلتا تھا کیفیٹیریا, لیکن پانی کی بوٹلز اور سب کچھ. تو گیٹنگ اپ ارلی از ناٹ این ایشو, بٹ yes to be in a class at 9 o'clock, that always bothered me. Alright, اچھا وزیہ, let's talk about your achievement. میں بھی کچھ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا آپ جانے سے پہلے, تو کوئی آپ کو اوارڈ وغیرہ بھی ملا, وہ کیا ہے, وہ ڈسکس کریں گے. مجھے ابھی ریسنٹلی ایک پریزیڈنٹس اوارڈ ملا MCB کے فار سیلنگ ہائیسٹ بینک ایشورنس. اس کی وجہ پرابلی آف کورس میرا اپنا ہارڈ ورک, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے مینٹور ہوتے ہیں جو آپ کو بناتے ہیں, کوچ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے ایکیڈیمک کریئر میں کوئی مینٹور ہوتے ہیں, اسی طرح پروفیشنل لائف میں آئی ہیو اے مینٹور, ہر نیم از نوشین. شی از آلسو گرینوچ گریجویٹ اینڈ شی از مائی باس آلسو, اینڈ شی ہیز بن مائی باس سنس 2010. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی اچیومنٹس کو اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں, اینڈ دے برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان یو. سو آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو ہر ایز مائی مینٹور, اینڈ شی میکس شیور کہ ہم لوگ جتنے بھی ان کے انڈر رپورٹ کر رہے ہیں, شی بلیوز دیٹ آر سکسیس از ہر سکسیس. So yes, I think holding on to your employees and bringing the best is what matters, and it has played an instrumental role in my career. چلیں گرینوچ کی طرف سے آپ کو کانگریچولیشن Thank you very much. آپ کی اس اچیومنٹ پہ. آگے بڑھتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے سالوں بعد گرینوچ آئیں, آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا؟ انفراسٹرکچر چینج ہو گیا ہے یا لائٹس میں کمی آئی ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے وہ پرانے پاکستان اور نئے پاکستان والا ڈفرینس لگ رہا ہے؟ بالکل, بیکاز جب میں گرینوچ میں تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, along with quality of people, and جب سب کچھ چینج ہو گیا ہے. مجھے بھی کامران نے ٹور دیا, اینڈ آئی فیلٹ سو پراؤڈ آف واٹ ویو اکمپلشڈ, اینڈ مجھے اس سے بھی فخر ہوتا تھا دیٹ آئی ایم پارٹ آف گرینوچ. بٹ ناؤ seeing all of this high tech room, media room, art room, music room, and all of this, جو ہم لوگ اس وقت کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, تو اتنا سب کچھ دیکھ کے کتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. we are producing quality graduates, people like you, and who are adding value to whatever is at Greenwich. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ساری ڈیولپمنٹس دیکھ کے, بالکل ایسے جیسے اٹس لائک ہوم کمنگ, ایوری بڈی از سو ویلکمنگ اینڈ سو پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم گرینوچ سے ہیں. لیکن مجھے بہت ہی پازیٹیو چینجز دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. ہم لوگ جس طرح کوپ اپ کر رہے ہیں, اور جس طرح ہم اپنے ریسورسز میں, آئی ووڈنٹ سے کہ ایک بڑا کیمپس ہونا کی اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کا جتنا بڑا کیمپس ہوگا آپ اتنی وہ کریں گے. اٹس دا کوالٹی آف پیپل دیٹ یو ہیو اینڈ کوالٹی آف پیپل دیٹ یو پروڈیوس, دیٹ یو کین ڈو ان اے ون کلاس روم انسٹیٹیوٹ, اینڈ دیٹ یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو اکمپلش چاہے آپ کا
कितने भी ये बात लोगों को समझ में आ जाए तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. आप अगर ये कैंपस एक शहर में 10 भी खोल लो, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे और कमर्शियल चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप फिर मार्केट में आप किस तरह के ग्रेजुएट्स दोगे, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है. रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज़ किया. ओके, ग्रेनिश के स्टाफ के बारे में आप क्या कहेंगे? स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेनिश स्टाफ. वेरी फ्रेंडली. मतलब आई रिमेंबर कामरान का हम लोग एंटर होती, जो वहाँ पे वाइट बोर्ड नहीं है, हम लोग आते ही देखते थे कि हमारी क्लास के आगे कहीं कैंसिल्ड रीस्केड्यूल तो नहीं लिखा. एट टाइम्स कामरान का फ़ोन नहीं आता था और हमें सरप्राइज प्लेजेंट मिलता था कि वो कैंसिल्ड एंड रीस्केड्यूल्ड. तो कामरान का जो फ़ोन आता था, बिल्कुल किसको यहाँ के नर्व ब्रेकिंग प्रेजेंटेशन है, आधे घंटे पहले एहतशाम भाई या कामरान में फ़ोन करके कहते थे भाई क्लास कैंसिल एंड वी वुड सेलिब्रेट, यू नो, दिस इज़ व्हाट वी वांटेड. ये तो अभी भी बच्चों में है, स्टूडेंट्स आज भी ये चीज़ आई एम ग्लैड कुछ सेम है उस ज़माने में और अब. लेकिन वो जो लास्ट मोमेंट पे एक बहुत ही मुश्किल प्रेजेंटेशन है, आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा बिकॉज सैनिटाइजर्स का तो अब कॉन्सेप्ट थैंक्स टू कोविड बहुत कॉमन है. आई रिमेंबर हम लोगों ने 2003 में एक हमारा प्रोडक्ट लॉन्च था सैनिटाइजर्स का, तो हमें पता ही नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली यू नो वी नीड टू डू, कहाँ से मटेरियल लाएं, क्या करें. खरीदता भी नहीं था, आई थिंक कहीं था भी नहीं इतना. वो हम लोगों ने खुद ही बना के उसके अंदर पता नहीं क्या डाल के वो पैकेजिंग की. इन 2007 और 6 2004 आई एम टॉकिंग अबाउट. आप देखें आज मार्केट देखें, अब सैनिटाइजर अब तो एग्जैक्टली तो एक प्रोडक्ट आप इतने अरसे पहले एक अपनी मार्केटिंग की क्लास के लिए लॉन्च कर रहे हैं, जो जिसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं है. जब हमें तो पता है क्या है, लेकिन आप उसके बारे में पूरी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं और आपका इंस्ट्रक्टर उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं. एंड इमेजिन गेटिंग अ कॉल आधे घंटे पहले क्लास कैंसिल हो गई. तो यू नो वो जो खुशियाँ होती थी ना कि मतलब दोज वर सिंपल टाइम्स कि हम लोगों की मैक्सिमम एंटरटेनमेंट ये होती थी कि वी हैव टू गो गेट फ्राइज फ्रॉम द नेक्स्ट कैकशा मार्केट. और ख्याल भी इतना करते थे कि अगर एट टाइम्स कभी ड्राइवर लेट हो जाता था या नहीं होता था तो somebody would always stand with me unless कोई आ रहा है. तो यू नो वो जो एक होता था कि एक एलिमेंट दैट वी वर बीइंग ट्रीटेड एज फैमिली. कुछ भी हो, सीमा मैम हर वक्त एक्सेसिबल होती थी. आई हैव नेवर सीन एनी अदर वाइस चांसलर बीइंग एज एक्सेसिबल टू हर स्टूडेंट्स एज शी इज़ इवन नाउ. तो यस, सईद साहब और सीमा मैम हैव बीन. चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं. मेरा अब आपसे यही सवाल था, सईद साहब के बारे में आप क्या स्टेटमेंट देंगे? वेरी फादरली फिगर. उनसे कभी मिलके ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम किसी इतने स्टैब्लिश या इतने ऐसे आदमी से मिल रहे हैं जो who's somebody you know somebody who owns this place. जब हम लोगों के लेवल पे आके बात करना, मुझे मेरी तरह से हैंडल करना, उनको पता है मैं बहुत हाइपर हूँ, मुझे गुस्सा भी आ जाता है. तो प्रिंसिपली मुझसे कोई गलत चीज़ टॉलरेट नहीं होती, तो वो मुझे बैठ के समझा देते थे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं. मैं कहती थी ठीक है. तो यू नो somebody like him did not have to understand what my temperament is, but yes, giving me that much space, understanding and you know being there. अगर मुझसे कोई जेन्युइनली क्लास मिस हो गई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे कोई मिड टर्म मिस हुआ हो, लेकिन अगर कभी है तो वो कहते थे अच्छा ठीक है इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं. यू नो ही ऑलवेज हैड अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, नो मैटर व्हाट हैपेंस. So people like him are gems, you know. Right. People like him are hard to find. What about the Vice Chancellor, Madam Seema? Oh, she's one of a person. She's one of her kind. उनके पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई सजेशन दी हो वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हो. अगर आप कोई चीज़ बेहतर इस जगह को अपना समझते हुए उनको कोई बेहतर बता रहे हैं कि मैम ऐसे कर लें ऐसे कर लें, शी इज़ द जेम ऑफ अ पर्सन. आई रिमेंबर मिलाद होते थे तो हमारे मिलाद बहुत अरसे तक वर टॉक्ड अबाउट. मुझे नहीं पता अब बिकॉज ऑफ कोविड क्या प्रैक्टिस है, लेकिन शी हैज़ बिन वन पर्सन जिनका कोई भी इवेंट हो ग्रेनिश में, शी वुड टेक स्पेशल नोटिस और वट एवर इज़ गोइंग ऑन इफ शी इज़ नीडेड, इररिस्पेक्टिव शी इज़ वाइस चांसलर और हुएवर, शी हैज़ ऑलवेज बिन देयर. ओके, द लास्ट क्वेश्चन हम वाइंड अप करें. इतना दिल चाह रहा हम ये इंटरव्यू ख़त्म ना करें, सुनने को इतना अच्छा मिल रहा है. स्ट्रेंथ या पावर क्या है ग्रेनिश यूनिवर्सिटी की? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेनिश यूनिवर्सिटी? I think the fact that I've come back after 2006 and this is 2022, ग्रेनिश का स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो छोड़ के नहीं जाते हैं. एंड द गुड थिंग इज़ दैट मैम एंड सर हैव बिन होल्डिंग ऑन टू दीज पीपल. क्योंकि देखिए लोग आते हैं किसी के, इवन इफ समबडी डाइज, दुनिया रुकती नहीं है. ठीक है, मैं आज यहाँ पे हूँ, समबडी एल्स विल रिप्लेस मी, आप यहाँ पे, समबडी एल्स विल रिप्लेस यू. लेकिन द फैक्ट दैट people have been here for God knows how many years and they invest in their people, they coach and they take them to higher positions, is the fact that they give their very very best to Greenwich
اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا اسٹرینتھ کہ میں جب آتی ہوں مجھے کامران کی جگہ کوئی نئی شکل نہیں ملتی, نواز کی جگہ کوئی اور نہیں ملتا. دیز ہیو بن پیپل جنہوں نے گرینچ کو اس وقت کنٹریبیوٹ کیا جب گرینچ ایسا نہیں تھا. بالکل. ناؤ دیٹ گرینچ از ایٹ اے پلیس, پیپل آر دا سیم. So that is, I think, what the strength is. ایک انڈیویجول نہیں کہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی نے اس کو اسٹیبلش کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اور جتنے بھی پرانے فیسز جن کی آپ نے بات کی, رب نواز, کامران صاحب, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ اسٹل اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں کچھ لوگ ریسورس آیا, کچھ اسٹے کیا, کچھ چلا گیا. اور آپ نے بہت اچھی بات بولی, کسی کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں فرق پڑتا, چیزیں چلتی رہتی ہیں اور لوگوں نے ریپلیس کرنا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ وجیہ, آپ آئیں اور بہت زبردست یہ انٹرویو ہوا. یہ ٹوکن آف اپریسیشن ہم اپنے تمام جو ہے اسٹوڈنٹس کو گرینچ کے دیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ المنائی نہ کو, المنس نہ کو, دے آر اسٹل اسٹوڈنٹس آف گرینچ یونیورسٹی. سو یہ آپ کے لیے, اینڈ دس ون از آلسو فار یو. تھینک یو ویری مچ. ہوپفلی ویورز آپ کو ہمارا یہ کافی ود المنائی کا سیشن پسند آیا ہوگا, اور آپ بھی کسی المنائی کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, یا آپ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ بھی المنائی ہیں اور المنس ہیں, تو پلیز کامنٹ میں ذرا لازمی بتائیے. کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے ڈسکس کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.